کہ ہمارے دستور نے، کانسٹیٹیوشن انڈیا نے ہم سب کو برابر کا حق دیا. اس دستور نے ووٹ کا برابر کا حق دیا تو اس دستور نے اپنے عبادت کا بھی برابر کا حق دیا. اس دستور نے ہر مذہب کو وہی حق دیا جو دوسرے مذہب کو دیا. ہمارے دستور نے ہر شہری کو یہ حق دیا کہ وہ اپنا مذہب اپنے حساب سے اس پہ چل سکتا ہے. ہمارے دستور نے ایکوالٹی کی بات کی، برابری کی بات کی. ہمارے دستور نے سیکولرزم کی بات کی. ہمارے دستور نے ہر مذہب کو اس ملک میں جگہ دی، پھلنے پھولنے اور پنپنے کی. ہمارے دستور نے منادر کو بھی وہی جگہ دی جو مساجد کو دی یا گرجا گھر کو دی یا گردوارا کو دی. ہمارے دستور نے ماتھے پہ تلک لگانے والے کو بھی وہی حق دیا ہے جو چہرے پہ ٹوپی پہننے والے اور چہرے پہ سنت پالنے والے کو دیا ہے. تو ہمارے دستور نے سکھ کو بھی جو سر پہ پگڑی باندھتا ہے وہی حق دیا ہے. تو ہمارے دستور نے پارسیوں کو جو آنکھ کو مانتے ہیں ان کو بھی وہی حق دیا. ہمارے دستور نے مذہب کو ماننے والوں کو بھی وہی حق دیا ہے جو مذہبوں کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی وہی حق دیا. میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھگوان کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی گرو نانک کو مانتا ہے تو کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے. گاڈ، بھگوان، اللہ. اگر کوئی گاڈ کو نہ مانے، بھگوان کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے تو اس کو بھی وہی حق ہے جو گاڈ، اللہ اور بھگوان کو ماننے والے کو دیا. یہ ہے دستور. ہندوستان، انڈیا، بھارت. اس بھارت میں، اس انڈیا میں کئی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، کئی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، کئی کلچرز کو ماننے والے لوگ ہیں. ارے ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں، ہر قسم کی خوشبو ہے، ہر قسم کی ایک محبتیں ہیں. لیکن آج بعض لوگ اس ملک کے خوبصورت گلدستے کو، پھولوں کو توڑ رہے ہیں، مسل رہے ہیں اور صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا ہے. یا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب صرف ہندوؤں کا ہے. لیکن میں آج یہاں کھڑے رہ کر ہرگز و قطعی یہ بات نہیں کہوں گا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے یا صرف مسلمان کا ہے یا صرف سکھ کا ہے یا صرف عیسائی کا ہے یا پارسی کا ہے. ہندوستان، انڈیا، بھارت سب کا تھا، سب کا ہے اور سب کا رہے گا. بھارت، انڈیا، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہندوستانیوں کی جاگیر ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کی جاگیر ہے، بھگوان اللہ اور گاڈ کو ماننے والوں کی جاگیر ہے. ہندو راشٹر کہنے والوں کی جاگیر نہیں ہے. یہ آج اس ملک کو مذہب کے نام پر نہ صرف بانٹ رہے ہیں بلکہ مذہب کے نام پر اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں. ان کو مذہب سے بھی کوئی محبت نہیں، ان کو اس ملک سے بھی محبت نہیں. ان کو محبت ہے تو صرف اپنے کرسیوں سے، اپنے اقتدار سے. آج آپ بتائیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب 2014 کو بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار ملا اور نریندر مودی
वजीर आजम हिंदुस्तान बने। बनने के से पहले, बनने के बाद बहुत सारी बातें हुई। मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं, और दोहराना इसलिए चाहता हूं कि इंसान की फितरत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंजेस, रोजमर्रा की जिंदगी के जरूरतें, रोजमर्रा की जिंदगी के परेशानियां, रोजमर्रा की जिंदगी की जिद्दोजहदें इंसान की याददाश्त को कमजोर कर देती हैं। आपको याद दिलाऊं, क्या सबसे पहले यही नरेंद्र मोदी ने क्या ये नहीं कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे? क्या 15 लाख आए? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। हमको तो 15 पैसे भी नहीं मिलेंगे, हमको मालूम है। हमको तो नहीं चाहिए। अगर तुमको जरूरत है तो बोल दो, हम मुसलमान अपने जेब से 15-15 पैसे तुमको दे देंगे। मगर जिनसे वादा किया था 15 लाख आएंगे, क्या 15 लाख आए? सबका विकास, सबका विश्वास, किसका विकास हुआ? क्या सबका विकास हुआ? पहले शौचालय, बाद में दीवाले बोले, देवाले। क्या शौचालय बन गए? क्या 15 लाख आए? अच्छे दिन आए? क्या विकास आया? क्या विश्वास आया? क्या शौचालय आए? विकसित भारत। कभी चौकीदार बन गए, याद होगा आपको। कभी चौकीदार बन जाते हैं तो कभी चाय वाले बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग बोलेंगे कि मैं कह रहा हूं। यहां खड़े हैं सहाफी, सहाफत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले, यहां पे काबिल इम्तिहान लिखकर पुलिस सर्विसेज में ज्वाइन करने वाले पुलिस के लोग भी हैं। वो भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा था कि मैं स्टेशन पर, मेरी एक बंडी थी, वहां पे चाय बेचा करता था। बुरी बात नहीं है। हमारे दस्तूर और जमहूरियत की खूबसूरती, वो ताकत को देखिए कि एक गरीब, एक रक्शे वाला या एक चाय वाला भी हमारा वजीर आजम बन सकता है। यह हमारे दस्तूर की ताकत है, जमहूरियत की खूबसूरती है। कोई भी बन सकता है। लेकिन आप बताइए, इन्होंने और एक बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी कहा कि महंगाई को कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे, रुपये की कदर को मजबूत करेंगे, सरहदों की हिफाजत करेंगे, मईशत को, इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। अरे कितने वादे किए। अब चलो एक एक वादे पे आते हैं, एक एक वादे पर आते हैं। आप बताइए, इकोनॉमी खराब, महंगाई उरूज पर, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, बेरोजगारी एक अलग लेवल पर है। लेकिन आज आप बताइए, न बेरोजगारी की बात होती है, न महंगाई की बात होती है, न पेट्रोल की बात होती है, न डीजल की बात होती है। गैस का सिलेंडर कितना है आज? 1000 गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस पे बात नहीं। बेघर लोगों को घर देना, इस पर बात नहीं। बिजली देना, इस पर बात नहीं।
پانی دینا، اس پر بات نہیں. ارے ہمارے مسائل پر بات کرو. نہیں، کیا بات؟ ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان. آپ بتائیے صاحب سمجھ، عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اس ملک سے محبت رکھنے والے لوگ، اس ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے لوگوں سے میرا سوال ہے، کیا ملک کا مسئلہ ہندو مسلمان ہے یا ملک کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ارے ملک کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نوکریاں نہیں ملتی ڈگریاں رہنے کے باوجود بھی. ملک کا مسئلہ اگر ہے تو بے روزگاری کا، ملک کا اگر مسئلہ ہے تو مہنگائی کا، ملک کا اگر مسئلہ ہے تو بے گھروں کو گھر دینے کا، ملک کا اگر مسئلہ ہے تو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کو نیچے لانا، ملک کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہماری گھر کی عورتیں، ماں، بہن، بہو، بیٹیاں جو گیس سلنڈر کی مہنگائی کی وجہ سے پھر سے جنگل کی لکڑیوں کے چولہے جلا کر اس دھوئیں میں اپنے پھیپڑوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے. لیکن ان کو اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں. شروع دن سے جب اقتدار میں آئے، لو جہاد، گھر واپسی، بیف بین، اذان بین، حجاب بین، سی اے اے، این آر سی، اب ایس آئی آر، وقت ترمیمی بل، طلاق ثلاثہ، یو اے پی اے. ارے آپ بتاؤ، کیا اس ملک کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ارے میں یہاں لوگ سمجھیں گے کہ میں مسلمان کی بات کرنے آیا ہوں. نہیں، میں اپنے ملک بھارت کی بات کرنے آیا ہوں، اپنے دیش انڈیا کی بات کرنے آیا ہوں. اور میں اس ملک کے ہر شہری کی پریشانی کی بات کرنے آیا ہوں. مگر یہ صرف کبھی لو جہاد، کبھی گھر واپسی، کبھی بیف بین، کبھی موب لنچنگ. لنچنگ کیا مطلب؟ ٹوپی پہن کے جا رہا ہے، گھیر کے مار رہے ہیں، داڑھی ہے تو مار رہے ہیں، گوشت لے کے جا رہا ہے تو مار رہے ہیں. کیا ہے بتائیے؟ جب اس ملک نے اس ملک کے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ میرے روزی کا کیا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ لو جہاد، گھر واپسی، اذان بین، حجاب بین بول کے ملک کو الجھا دیا اور ملک کو آپس میں لڑانے کی ایک نئی سازش، نیا منصوبہ، نئے ایک چیز کو پیدا کر دی اور پھینک دیا. خدا را میرے پیارے بھائیوں، سمجھو اس بات کو،